بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. پچھلے درس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ وہ 3 آیات جو ہم نے بیان کی وہ پردہ اور اس کے معاملات کی ابتدا اور مبادیات تھیں. آج باقاعدہ طور پہ پردے کے متعلق پہلی آیت، پردے کے احکامات کے متعلق پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم سنائیں، اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، آج کے اس پرفتن دور میں جب میڈیا کی ایک یلغار یہود و نصارہ اور ان کے عون و انصار کی طرف سے ہم پہ مسلط ہے، اس میڈیا کی یلغار میں اپنے دامن کو بچانا کس قدر مشکل ہو چکا ہے، اس سے ہم سب بخوبی واقف و باخبر ہیں. لیکن جس دل میں تقوی موجود ہے، جس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، سنت طیبہ سے محبت موجود ہے، اس کی مثال وہی جو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اس رستے سے اپنے دامن کو بچا کے گزر جائے جو رستہ ہر طرف سے کانٹوں کے ساتھ بھرا ہو، کانٹوں کے ساتھ پر ہو، اور اس رستے سے انسان اپنا رستہ بنا کے اپنے دامن کو بچا کے خیر و عافیت سے اپنی منزل پہ پہنچ جائے. یہ تقوی ہے اور یہی کامیابی ہے. آج ہر وہ شخص جو اس فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، اگر ہم اس کی زندگی کو دیکھیں اور تھوڑا سا اس کی زندگی کے ماضی کے جھرکے میں چلے جائیں تو ہمیں کیا ملے گا کہ اس شخص کے دل میں ایک طمع تھی، ایک لالچ تھا، دنیا کے لیے ایک ہوس اور محبت تھی جو اس کے حواس پہ، جو اس کے نفس پہ غالب آئی، اور نتیجہ وہ تباہی اور بربادی کے رستے پہ چل نکلا. میرے محترم، اس تمہید کا مقصد یہ کہ جو شخص اپنی اصلاح چاہتا ہے، اپنے گھر کی اصلاح چاہتا ہے، اور وہ شخص جس کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ مجھے اللہ توفیق دے اور میں اس معاشرے کی اصلاح کروں، اس کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کو لے کے جب وہ معاشرے میں نکلے گا
اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اپنی اصلاح بھی کر دے گا. جن کو وہ دعوت دے گا ان کے دل میں بیٹھے گی اور اللہ ان کی زندگیوں کو بھی بدل دے گا. پردہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کسے مخاطب کیا؟ قل للمؤمنین، مومنوں کو، مردوں کو. سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ یغضوا من ابصارہم. او مردوں کی جماعت، ہم نے تمہیں طاقتور بنایا، نڈر بنایا، بے باک بنایا، لیکن اس بے باکی اور اس نڈر پن کا اور اس طاقت کا یہ غلط استعمال مت کرنا کہ وہ عورت جو ناقص العقل ہے اس کو اپنی چرب زبانی اور اپنی شرارتوں سے اور اپنے طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے اس کو اپنے جال میں مبتلا کر کے اسے بھی فتنے میں مبتلا کر دینا، خود بھی فتنے میں مبتلا ہو جانا. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے میرے رسول، اے میرے نبی، ان مومنوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا لیں. نظر صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے. بخاری نے اس کو معلق روایت کیا ہے اور مسلم نے اس کو مسند روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ابن آدم کے نصیب میں زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے، ہر ابن آدم کے حصے میں. فرمایا کیسے؟ فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے. کیسے؟ فرمایا آنکھ جب غلط چیز کی طرف دیکھتی ہے اس کا دیکھنا زنا ہے، لیکن یہ عمل انسان کا اختیاری ہے. عبداللہ ابن شقیق البجلی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی غلط چیز پہ میری نظر پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً اپنی نظر کو پھیر لو. علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ فرمایا علی ایک دفعہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو ٹھیک، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، اس غلط چیز کی طرف، اس معاملے کی طرف اس سے اپنی نظر کو بچانا یہ انسان کا اپنا اختیار ہے. اگر وہ چاہے اس کو دیکھتا رہے، جب تک چاہے دیکھتا رہے، تب تک کیا ہے؟ اللہ کے رسول اسی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا دیکھنا زنا ہے. کان زنا کرتے ہیں، کانوں کا سننا زنا ہے. پیر زنا کرتے ہیں، غلط کام کی طرف چل کے جانا پیروں کا زنا ہے. فرمایا ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان چیزوں کو چھونا اور ان چیزوں کو لمس سے ان کو چھو کے احساس محسوس کرنا ہاتھوں کا زنا ہے. فرمایا لیکن لوگوں جان لو ان چیزوں سے تمہارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے. القلب یہوی ویتمنی، قلب کے اندر، دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے. والفرج یکذب ویصدق، اور تم اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت کی طرف تب لے جاتے ہو جب تم اس گناہ کے اندر مکمل طور پہ واقع ہو جاتے ہو. یا تو اللہ سے ڈر کے اس رستے سے دور چلے جاؤ گے، یا اللہ کو بھول کے اس گناہ کے اندر، اس تباہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نظر سے. اور اللہ نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا لیں. آج مومن مرد اپنی پوری مردانگی کے ساتھ کہاں کھڑا ملے گا؟ ان چوراہوں پہ، ان رستوں پہ جو ہماری ماں اور بہنوں کے گزرنے کی جگہ ہے. کیوں؟ یہ باحیا نہیں رہا، حیا ختم ہو گئی. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الحیاء من الایمان. حیا اور شرم اللہ ایمان سے عطا کرتا ہے. جس کا ایمان مضبوط ہے اس کی حیا مضبوط ہے، جس کا ایمان کمزور ہو گیا اس کی حیا کمزور ہو گئی. اور فرمایا اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت، جب کسی کی حیا مر گئی فرمایا اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، جو یہ کرنا چاہتا ہے کرتا رہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تباہی اور بربادی انسان خود خریدتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، پھر عورتوں کی طرف گئے. کیوں؟ عورت فطرتی طور پہ شرم اور حیا والی ہوتی ہے، طبعی طور پہ شرم اور حیا والی ہوتی ہے. لیکن مرد کے اندر طبعی طور پہ بے باک پن ہوتا ہے کہ مرد کھل کے بات کر لیتا ہے، بات کرتے ہوئے شرماتا نہیں. لیکن آئیے پوری کائنات کے مردوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کنواری لڑکی سے جو گھر کے بند کمرے کے اندر بھی خیمے میں رہتی ہے، جو گھر کے بند کمرے کے اندر بھی ایک خیمے کے اندر رہتی ہے تاکہ کوئی غلط نگاہ اس کی طرف نہ پڑ سکے. اللہ کی قسم ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم اور حیا والا پایا ہے. کون ہے؟ امام الانبیاء، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا میرے اللہ نے. لیکن آج انہی کا ماننے والا امتی، انہی کا امتی وہ کہاں نظر آئے گا؟ چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہو کے کیا کام کر رہا ہے؟ یہ مومنہ مردوں، مومنہ عورتوں کو تنگ کر رہا ہے، ان کے رستے میں کھڑے ہو کے ان کے لیے مشاکل اور مشکلات پیدا کر رہا ہے. اللہ کی قسم یہ مومن کی کبھی بھی شان نہیں تھی. عورت فطرتی طور پہ شرم اور حیا والی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کیا، تم اپنی اصلاح کرو، تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، تم اپنے کردار کو بہترین کرو. تمہاری نگاہ عورت کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے. ہاں، عورت اگر سج سور کے آئے بھی، وہ پہل کرنے کی کوشش کرے بھی، تو کام مکمل پھر بھی تمہاری نگاہ پہ جا کے ہوگا. تم اپنی نگاہ کو بچا لو، وہ جو کرتی ہے کرتی رہے، اس کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہاری نظر ملے گی تب کام خراب ہوگا، تمہاری نظر ملے گی معاملہ شرمگاہ تک پہنچے گا. اور میرے رب نے قرآن میں کہہ دیا، مومنوں کی عظمت ہے، والذین هم لفروجهم حافظون. مومن اپنی شرمگاہ کو کبھی کسی غلط جگہ پہ نہیں کھولا کرتا. الا ما ملکت ایمانکم ازواجکم وما ملکت ایمانکم، سوائے اپنی بیویوں کے لیے اور اپنی لوڈیوں کے لیے. مولانا ثناء اللہ امرتسری، امام المناظرین، فاتح قادیان، ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے بڑے عظیم الشان مناظر تھے. اور مجھے یہ روایت ہمارے ایک دوست پروفیسر احمد معاذ صاحب جو ام القرآن یونیورسٹی مکہ میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے شیخ عبد الوکیل الحاشمی کے حوالے سے بیان کی، جنہوں نے خود یہ دیکھا. عورت کی شرم کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ عورت کس قدر شرم والی ہوتی ہے. ہندوستان میں ایک عورت نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. ہندوستان میں ایک عورت نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں رب ہوں. اب پورے لوگ زور لگا کے مر گئے اس عورت کو سمجھانے پہ. وہ سب کے سامنے ایسے عجیب و غریب قسم کے دلائل پیش کرے کہ سارے منہ بند کر کے وہاں سے جاتے بنے. مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بلایا گیا کہ یہ فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کا سد باب کیجیے. مولانا تشریف لائے، رات جس جگہ پہ ٹھہرے تو اس میزبان کو کہا کہ بھئی مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جسے میں جو کہوں وہ کرے. ٹھیک، ایک لڑکا نوجوان دے دیا گیا. اس کو کہا گیا کہ بھئی بات یہ ہے، چونکہ یہ فتنہ ہے اور ہم نے اس کا سد باب کرنا ہے اور تمہارے تعاون کی مجھے ضرورت ہے. کام تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے میرے بالکل قریب ایک ایسی جگہ جانب بیٹھنا ہے. میں تم سے ایک سوال، آڈینس جتنے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوں گے ان سے سوال کروں گا اور تم نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اس کا جواب دینے کے لیے. اور میں تم سے وہ سوال پوچھوں گا اور تم نے جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے. لیکن کام یہ کرنا ہے کہ اپنا ایزار بند اس کو ڈھیلا کر دینا ہے کہ جب تم کھڑے ہو تمہاری شلوار سرک جائے لیکن تمہارا منہ دوسری طرف ہو. وہ پہلے تو تھوڑا ہچکچایا. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کے دین کا معاملہ ہے، دین کی نصرت کا معاملہ ہے، فتنے کو بند کرنے اور اس کا سدباب کرنے کا معاملہ ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس عمل کو بھی نیکی جانیں گے. میں تجھے ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس نے حامی بھر لی. اب صبح مناظرہ شروع ہوا. اس عورت نے دلائل دینے شروع کر دیے کہ نہیں جی میں یوں ہوں، میں یہاں ہوں، اپنے رب ہونے کے دلائل. مولانا نے سوال کر دیا کہ بھئی یہ سوال ہے، لوگوں سے کون جواب دے گا؟ اس لڑکے نے ہاتھ کھڑا کیا. اب جب وہ کھڑا ہوا مولانا کے پلان کے مطابق اس کی ذرا شلوار جب سر کی، وہ عورت جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. اور یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ عورت جتنی مرضی ایڈوانس ہو جائے، جتنی مرضی بے باک ہو جائے، رب العالمین نے اس کی گٹی کے اندر ایک شرم اور حیا رکھی ہے جو چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ سے ختم نہیں کر سکتی. یہ رب ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. جب اس کی شلوار ذرا سی سر کی، اس عورت نے جو رب ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی شرم کے مارے اپنا منہ پھیر لیا.
یہی وہ نقطہ تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اسے پکڑ لیا. کہا جب اسے بنایا تھا تب تجھے شرم نہیں آئی تھی, اب تجھے دیکھ کر شرم آ رہی ہے, تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی. یہی بات کرنے کی دیر تھی, وہ وہاں سے ایسی بھاگی کہ دوبارہ کبھی ہندوستان میں اس کا نام نہیں ملا. اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد کے اندر بے باکی رکھی ہے, عورت کے اندر طبعی طور پہ شرم اور حیا رکھی ہے. اس لیے حکم دیا, مردوں تمہاری طرف سے پہل ہونے کی توقع ہے, اپنی نظروں کو جھکا لو, اپنے آپ کے اندر شرم اور حیا پیدا کر لو, اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کر لو. جب یہ چیزیں تمہارے دل میں آ جائیں گی, اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر تمہارے سامنے آ جائے گا, جو مرضی کوئی آ کے تمہارے سامنے کر لے پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اور صحیح البخاری میں جو واقعہ موجود ہے, جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے, جس مرد کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ڈر آ جائے, جیسے کہ وہ کفل نام کا وہ شخص جو بنی اسرائیل میں تھا, جو کیا کرتا تھا, جس کی زندگی کا مقصد ہی صرف ایک تھا, عورتوں سے زنا کرنا. ایک عورت آئی مجبور لاچار, اس نے کہا مجھے کچھ قرض چاہیے. اس نے کہا بی بی میں قرض نہیں دیتا, تو میری ضرورت پوری کر, میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا. ٹھیک ہے, وہ راضی ہو گئی. جب رات کا وقت آیا, ملاپ کا وقت آیا, وہ رونے لگ پڑی. کہنے لگی وہ کہنے لگا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اللہ کی قسم آج میری مجبوری نے مجھے اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میں اپنے رب کے حکم کو توڑ رہی ہوں, اپنے رب کے حقوں کو توڑ رہی ہوں, اور اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں موجود ہے کہ ہائے میری مجبوری کہ اس نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا. کہنے لگا تو اللہ سے اتنا ڈرتی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی قسم میں اپنی مجبوری کی وجہ سے یہاں ہوں, وگرنہ میں دلی طور پہ قطعاً اس کام کے لیے راضی نہیں. اس نے کہا تو پہلی دفعہ زندگی میں یہ عمل کرنے جا رہی ہے اور تیرے دل میں تیرے رب کا اتنا ڈر اور خوف ہے. میں تو وہ شخص ہوں جس کی پوری زندگی اس کام میں گزر چکی ہے, اور میرے دل میں تو میرے رب کا کبھی ڈر ہی نہیں آیا. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے بھی مرنا ہے. میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بھی کوئی خالق ہے اور میں نے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. اس کو پیسے دی اور رخصت کر دیا. ساری رات وہ شخص روتا رہا, اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتا رہا. اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ صبح جب ہوئی پتا چلا کہ وہ مر چکا تھا. لوگوں نے کیا کہا, شکر ہے ایک فتنہ ختم ہو گیا. لیکن میرے رب کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی. یہ وہ دل ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, یہ وہ دل ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے, یہ وہ دل ہے جو فتنوں کے اندر بھی اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے, یہ وہ دل ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوں تو اس حالت میں کھڑا ہوں کہ میرے دامن پہ اس کی بغاوت کا, اس کے حق و حدوں کو توڑنے کا کوئی ایسا داغ میرے دامن پہ نہ ہو جو میرے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, میرے رب نے وعدہ کر دیا میں اس کو دوہری جنت عطا کروں گا. یہ ڈر گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھ دیا تھا ان اللہ غفر الکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. اے انسان, تیرا رب تجھے حکم دے رہا ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو جھکا لیں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے, 6 چیزیں, میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وفی روایت اخری, ایک دوسری روایت میں کیا آتا ہے, فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. پہلے 6, اذا حدث, جب بات کرے فلا تکذب, جھوٹ نہ بولے, جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے, جب اس کو امانت دار بنایا جائے امانت میں خیانت نہ کرے, اپنی نگاہوں کو جھکا لے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اور 6ٹھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی, فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرے. فرمایا جو مجھے ان 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ان 6 میں سے بنیادی 2 چیزیں اللہ کے رسول نے دوسری روایت میں بیان کر دی. فرمایا جو زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دیتا ہے میں محمد اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. آؤ
آؤ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہمارے لیے موجود ہے. ہم اللہ کے رسول کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو روک لیں, اپنی شرمگاہوں کو سوائے اپنی بیویوں کے اور لونڈیوں کے کسی تیسرے کے لیے حلال نہ سمجھیں, حرام سمجھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حد سمجھیں. جب ہم اس بات کے اوپر پکے ہو جائیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اللہ کی گارنٹی ہے, اور وہ کیا ہے؟ تم نے وہ چیز جو اللہ کے رسول نے تم سے مانگی تم نے دے دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اللہ نے تمہیں عطا کر دی. شرط کیا ہے؟ پہل تم نے کرنی ہے, پہل ہماری طرف سے ہے, اور وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو روک لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ صبح اٹھتے تو اس زبان کو پکڑ کے کیا کہتے؟ اگر تو سکون اور اطمینان میں رہے گی پورا جسم تیری وجہ سے سکون اور اطمینان میں رہے گا, لیکن اگر تو سکون اور اطمینان میں نہ رہی, تیری حرکت میں کوئی ایسی غلط بات آئی, نتیجہ کیا ہوگا کہ پورا جسم تیری وجہ سے تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. یہ زبان اتنا سا ٹکڑا یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے, یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تباہی اور ذلت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور اسی سے ملتا جلتا اسی کی طرح کا ایک مختصر ٹکڑا شرمگاہ کی شکل میں, جس نے زبان اور شرمگاہ دو ٹکڑوں کی حفاظت کر لی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی وعدہ کر دیا, تم ان کی حفاظت کی گارنٹی دے دو, ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے رسول کے اس وعدے پہ یقین نہیں رکھتا؟ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں مجھے اللہ کے رسول کی گارنٹی مل جائے؟ آئیے اس کے لیے دعوت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس رستے سے روک لے. عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ خط لکھا, اور ان دنوں میں حضرت عمر مصر کے لیے لشکر تیار کر رہے تھے. خط یہ لکھا گیا کہ مصر کے حکمران نے مسلمانوں کے لشکر کو ورغلانے کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے, اور وہ پلان کیا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر جب مصر کی حدود میں داخل ہوگا تو 3000 فحاشہ عورتیں مسلمانوں کے لشکر کے رستے میں کھڑی ہو کے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کریں گی. عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا, مسلمانوں کے لشکر کو رخصت کرنے گئے. اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ آپ لشکر کو مدینے کی سرحد تک رخصت کرنے جاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ بھی گئے, اور عین موقع میں جب الوداع کرنے لگے تو روکا اور کہا, صحابہ سنو اور لشکر والوں سنو, میں تمہیں ایک نصیحت کر کے بھیجوں گا, صرف ایک نصیحت, اور وہ نصیحت اللہ کی کتاب سے ہے. سنو, تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ مومنوں کو کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکا لہم, یہ ان کے لیے بڑی ہی بہترین بات ہے, ان کی پاکی کی بات ہے, یہ وہ اطہر اور بڑی ہی طہارت کی بات ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور جان لو تمہارا رب خوب واقع وہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ نصیحت کی رخصت کر دیا. جب صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس نصیحت کس خاص طور پہ اس نصیحت کا مقصد کیا ہے, جب وہ لشکر مصر کی حدود پہ پہنچا تو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہاں یہ کام ہے, فحاشہ استقبال کے لیے موجود ہیں. صحابہ کو فوراً سمجھ آ گئی. پورے لشکر نے, جس کی تعداد 14,000 کے قریب تھی, پورے لشکر نے کسی ایک شخص نے بھی ان عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ کا حکم تھا, اور امیر نے اللہ کا حکم پڑھ کے سنا دیا تھا. دونوں کی اطاعت ان پہ واجب تھی اور فرض تھی. نتیجہ وہ 3,000 کی 3,000 فحاشہ عورت مسلمانوں کا تعامل دیکھے اسلام کے اندر داخل ہو گئی. یہ ہے مسلمانوں کا وقار, یہ ہے مسلمانوں کی عظمت. لیکن آج پوری دنیا میں مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو چکا ہے. اس لیے میرے محترم, ہر وہ رستہ جو گناہ کی طرف جاتا ہو, اور خاص طور پہ یہ گناہ, زنا والا گناہ, بے پردگی والا گناہ, آئیے ہم سب نے مل کے اس رستے کو روکنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کی ہم نے بات کی کہ آپ اس کمواری لڑکی سے زیادہ شرم کرنے والے تھے جو اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی چھپا کے رکھا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے. ایک عورت آئی بیعت کرنے کے لیے، ایسے ہاتھ آگے بڑھا دیا، فرمایا ہاتھ کو پیچھے کر لو. کیوں؟ انی لا اصافح النساء، میں محمد عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، میں محمد غیر محرم سے ہاتھ نہیں جوڑا کرتا، غیر محرم عورت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کرتا. آج کفار کی نقالی کرتے ہوئے، یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا ہم فخر سمجھتے ہیں. کوئی بھی ہو، وہ میں ہوں یا آپ، کوئی بھی جو یہ عمل کرتا ہے یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور کس طرح کا عمل ہے؟ یہی چیز جب عورت کے ہاتھ کو چھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ دل میں غلط سوچ پیدا ہوگی اور اس سوچ کا اختتام شرمگاہ پہ جا کے ہوگا. ابتدا نظر سے، ابتدا لمس سے، ابتدا چھونے سے، ابتدا سننے سے، ابتدا دیکھنے سے تمام راستے اسلام نے منع کر دیے اور حکم دے دیا اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے نفس کو کنٹرول کر لو اور اس نفس پہ اللہ کے تقوی کو غالب کرو تاکہ تم غلط راستے سے بچ جاؤ اور جہنم سے بچ جاؤ. اور آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی، وہ کیا؟ سب سے پہلے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا لو، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو، ذالک ازکی لہم، یہ چیز تمہارے لیے بڑی بہترین ہے، واطہر، اور پاکی کا ذریعہ ہے. مومنوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت تمہارے سامنے موجود ہے، عمل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ بنایا، اور اللہ نے اسوہ بنا کے ہمارے رسول کے ذریعے سے ہماری کیا تربیت کی کہ کوئی مرد کسی غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، کوئی مرد کسی غیر عورت کے گھر میں داخل نہ ہو، کوئی مرد کسی غیر عورت کی دعوت کے باوجود اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے، کوئی مرد کسی غیر عورت کے رستے میں کھڑا نہ ہو، کوئی مرد کسی غیر عورتوں کے طریق پہ جو رستہ ان کی طرف سے جاتا ہو ان کے رستے میں بھی کھڑا نہ ہو. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو. کہ اللہ کے رسول ہمارا بیٹھنے کا مقصد تو وہاں صرف باتیں کرنا ہے، اور باتیں کون سی؟ اللہ کی باتیں، دین کی باتیں. فرمایا ٹھیک ہے، بیٹھنا چاہتے ہو تو بیٹھو، آتوا الطریق حقہ، رستے کو اس کا حق دو. کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ غض البصر، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، کف الاذی، رستے میں بیٹھ کے کسی کو تکلیف نہیں دیں، اپنے ہاتھ کو روک لو، جو سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور رستے میں بیٹھ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو. یہ ہے تعلیم اور تربیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرما رہے ہیں. آج ہم نے دیکھنا ہے ہم کس چیز پہ ہیں، ہم نے دیکھنا ہے ہم کس رستے پہ ہیں، ہم نے دیکھنا ہے ہمارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. ہم رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ کے رسول نے ہمیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت دی تو کس شرط کے ساتھ؟ ہم رستے میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس نیت کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے رستے میں بیٹھنے کی اجازت دی تو کن کن باتوں کا حکم دیا؟ ہم وہاں کیا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کیا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے گھر کو بدلنا ہے، اور اللہ توفیق دے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلنا ہے. اور یہ وہ معاشرہ ہے جو کینسر زدہ بیماری کی طرح اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں اس کا علاج نہیں ہوگا تب تک یہ بیماری ختم نہیں ہوگی. اور وہ علاج اللہ کی کتاب سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے. آئندہ درس میں بھی انشاءاللہ جو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے عورتوں کے حوالے سے کہ وہ کن کن سے پردہ کریں، پردے کے احکامات کیا ہیں، کن کن سے پردہ ہوگا، پردے کا جو لباس ہے وہ کس طرح کے ہونا، ان سارے امور کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو شرم اور حیا والا بنائے، اللہ ہم سب میں شرم اور حیا پیدا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ ہمارے درمیان
اور اپنی معصیت اور نافرمانی کے کاموں کے درمیان اپنے ڈر کی دیوار کو قائم فرما دے۔ آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان اور اپنی معصیت کے درمیان اپنے ڈر کی دیوار کو قائم فرما دے، تاکہ تیرا ڈر اور خوف ہمارے دل میں بیٹھے اور ہم معصیت کے کاموں سے بچ جائیں، معصیت کے رستوں سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں ان رستوں سے محفوظ فرمائے، ان کاموں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔